ایک عورت شام کے وقت ایک نوجوان جو کنوارا تھا اس کے کپڑے کی دکان کے دروازے پر جا کر بیٹھ گئی۔ جب وہ نوجوان اپنی دکان بند کرنے لگا تو اسے وہ عورت نظر آئی۔ دکاندار بولا، اے لڑکی، اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ کیا پریشانی ہے؟ تو عورت نے جواب دیا، میں کسی سہارے کی تلاش میں ہوں، میرے پاس کوئی رہائش نہیں ہے۔ دکاندار بولا، تم میرے ساتھ میرے گھر چل سکتی ہو، جہاں تمہیں آج کی رات ٹھہرنے کا موقع مل جائے گا۔ عورت بولی، جی ٹھیک ہے۔ دکانداری سے اپنے گھر لے گیا۔ دونوں میں بہت بات چیت ہوئی اور نوجوان نے خود ہی اس کو شادی کی پیشکش کر دی۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیوں نہ میں آپ سے ہی شادی کر لوں؟ عورت نے اس کی یہ پیشکش قبول کر لی۔ گواہوں کو بلایا گیا، امام مسجد آیا، اس نے نکاح پڑھایا اور دونوں کی شادی ہو گئی۔ شادی کو ابھی 3 دن ہی گزرے تھے کہ چوتھے دن دکان پر ایک آدمی چند عورتوں کو لے کر آیا۔ دکاندار نے پوچھا، او بھائی، آپ کون لوگ ہیں؟ کہاں سے آئے ہیں اور آپ کا کیا مقصد ہے؟ آنے والوں نے بتایا کہ ہم اس لڑکی کے رشتہ دار ہیں، اس کے چچا جان بھائی بہن ہیں۔ جب ہمیں آپ کے بارے میں معلوم ہوا کہ آپ نے ہماری رشتہ دار لڑکی کی زندگی کو سہارا دیا ہے اور اسے اپنا شریک حیات بنا لیا ہے تو ہمیں بہت خوشی ہوئی، اور آپ کی شرافت اور کردار سے ہم بہت متاثر ہوئے۔ ہمارے یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے گھر ایک شادی ہے جس میں آپ کی بیوی کی شرکت ضروری ہے، اس لیے ہم اسے چند دنوں کے لیے اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ اسے ہمارے ساتھ جانے دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ دکاندار ان کی باتیں سن کر اپنی بیوی کے پاس گیا اور اس کو ان کی خواہش سے آگاہ کیا۔ بیوی نے کہا، آپ ان کو واپس بھیج دیں، مجھے ان کے ساتھ ہرگز نہیں جانا۔ ان کے سامنے یہ کہہ کر شرط لگا کر قسم کھا لیں کہ اگر میری بیوی 1 مہینے سے پہلے میرے گھر سے نکلی تو میں اسے طلاق دے دوں گا، کیونکہ یہ لوگ مجھے واپس لے جائیں گے تو مجھے تمہارے خلاف کرنے کی پوری کوشش کریں گے، کیونکہ میں نے ان کی اجازت کے بغیر تم سے شادی کر لی ہے۔ بیوی کی بات سن کر دکاندار گھر سے باہر نکلا اور مہمانوں کے سامنے بیوی کے مشورے کے مطابق طلاق کی قسم بھی کھا لی۔ 1 مہینے سے پہلے اس گھر سے نکلی تو اسے 3 طلاق۔ مہمان لوگ مایوس ہو کر واپس چلے گئے۔ دکاندار اپنی دکان پر چلا گیا، مگر اس کا دھیان مسلسل اپنی بیوی کی طرف تھا۔ اس کا کاروبار میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ ادھر اس کی بیوی اس کی عدم موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے گھر سے کچھ لیے بغیر اپنے گھر چلی گئی۔ جب دکاندار واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ بیوی گھر میں موجود نہیں تھی۔ جب وہ اپنی بیوی کو ڈھونڈنے لگا تو پتہ چلا کہ اس عورت نے اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال ہونے کی خاطر یہ ڈرامہ کیا تھا۔